پڑھتے ہیں ہمیں اس کی برکت کیا ملتی ہے، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے کہ دو طرح کے فوائد ہیں جن کے پیچھے دنیا بھاگتی ہے۔ ایک یہ فائدہ کہ انسان کا ظاہراً نظر آنے والا کوئی کام ہو جائے۔ مثال کے طور پر کسی کی اولاد نہیں، وہ چاہتا ہے کہ میں کوئی اچھا کام کروں، کوئی وظیفہ پڑھوں، کسی بزرگ کے مزار پر جاؤں، وہاں جا کر دعا مانگوں اللہ مجھے اولاد عطا فرما دے۔ یہ نظر آنے والی چیز ہے۔ اور ایک دوسرا فائدہ جو ہے وہ اس سے بڑا اعلیٰ ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان کا جو ایمان ہے وہ ترقی کرے، روحانی معاملات اوپر کو جائیں۔ میلاد شریف ایک ایسی برکت والی محفل ہے، اس میں آپ کو یہ دونوں فائدے ملتے ہیں۔ آپ کا نظر آنے والا کام بھی بہتر ہوتا ہے، اور روحانی معاملہ، ایمانی تقاضا تو سبحان اللہ، اس کے کیا ہی کہنے۔ میرے عزیز اور میرے محترم دوستو، قرآن مجید فرقان حمید کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ایک تعلق والے، ایمان کا ایک جذبہ رکھنے والے شخص کی کیفیت سے ہم پڑھتے ہیں تو دیکھیے ذرا، علماء فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں دو طرح کے اقوال ہیں، 6666 آیتیں ہیں۔ یہ بڑا مشہور قول ہے۔ قرآن پاک میں 6666 آیات ہیں۔ ایک دوسرا قول یہ ہے کہ قرآن پاک میں 6238 آیات ہیں۔ گنتی میں کچھ معاملہ نہیں ہے، بس بعض علماء نے کسی ایسی جگہ جہاں پر وقف لازم آ گیا اس کو بھی آیت میں شمار کر لیا، اور کسی نے اس کو دوسری آیت کے اندر ہی سمجھتے ہوئے کم شمار کیا۔ اصل میں گنتی آیات کی آگے پیچھے ہو سکتی ہے، قرآن پاک کے حروف، اس کے الفاظ سارے کے سارے علماء کے نزدیک برابر ہیں، زبر زیر کا کوئی فرق نہیں۔ جو بھی ہو، 6666 آیات ہی ہم مان لیتے ہیں۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان 6666 آیات میں کسی مقام پر میرا رب اپنی ربوبیت کا ذکر کرتا، کسی مقام پر اپنی اس مخلوق کا ذکر کرتا، کسی جگہ پر اپنے پیارے کلام قرآن مجید کی عظمتوں کا ذکر کرتا۔ انہی 6666 آیات میں کسی مقام پر وہ جو دیگر 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء دنیا میں بھیجے ہیں ان کا ذکر کرتا۔ لیکن جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں اور صاحبان علم علماء کی تحقیق کو دیکھتے ہیں تو علماء یہ بیان کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ میرے رب نے آیتیں تو 6666 نازل کی ہیں، لیکن ان 6666 آیتوں کے اندر اپنے حبیب کا ذکر 70,000 مرتبہ فرمایا ہے۔ ہزاروں مرتبہ اپنے پیارے رسول کا ذکر فرمایا۔ اور جب پڑھنے والوں نے پڑھا تو کس انداز میں پڑھا؟ وہ کہتے ہیں یہ ذکر ایسا ہی نہیں ہو گیا، بلکہ شداں، مداں، زیراں، زبراں سب شان تیری وچ آئیاں۔ ان میں جو زیریں زبریں ہیں ان کے نیچے بھی میرے آقا کا ذکر چھپا ہوا نظر آئے گا۔ کہتے شداں، مداں، زیراں، زبراں سب شان تیری وچ آئیاں، تے عامہ لوکاں خبر نہ کائی، خاصاں رمضاں پائیاں۔ جن کو سمجھ آ گئی ہے انہوں نے پھر اس کو بیان بھی کیا کہ کیسے کیسے میرے آقا کا ذکر ہوا۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر عام آدمی بھی توجہ کے ساتھ اس کو پڑھے، یہ تو خاصوں کی رمض ہے نا، 70,000 مرتبہ، کہتے ہیں عام آدمی بھی اگر موٹی موٹی نظر سے پڑھے نا تو لفظوں کے اندر لفظ با لفظ 7,000 مرتبہ ذکر ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔
عام میرے جیسا آپ جیسا بندہ بھی اگر بنظر غائر پڑھے تو اس کی عقل حیران ہوتی ہے۔ آپ قرآن پاک کی کوئی سی بھی صورت اٹھا لیں، کوئی سی بھی صورت، مثلا عام طور پہ ایک صورت ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو عموماً نہیں پڑھنا چاہیے، وہ کیا ہے؟ تبت یدا ابی لہب و تب، مشہور صورت ہے قرآن پاک کی 30ویں پارے میں۔ اس صورت میں چونکہ ایک بہت بڑے کافر جو حقیقتاً تو نبی پاک کے خونی رشتے سے چچا ہی لگتے تھے لیکن بدبختی کی وجہ سے دور چلا گیا، ابو لہب کا ذکر ہے اور اس پر لعنت ملامت کی گئی ہے، اس کی بیوی اور اس کے لیے جہنم کی اور آگ کی وعید سنائی گئی۔ یہ بظاہر ایک صورت وہ ہے جس میں اللہ کا غضب ہے، لیکن کیا قربان جائیں اس صورت میں بھی جہاں دشمن خدا دشمن رسول پر غضب کی بات ہو رہی ہے، علماء فرماتے ہیں دراصل میرے نبی کی نعت ہی بیان ہو رہی ہے۔ یہ صورت نازل ہی کیوں ہوئی؟ اس کے نازل ہونے کی وجہ یہ بنی کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پاک 40 سال ہوئی، آپ نے مشہور پہاڑی ہے کوہ ابو قبیس، صفا اور مروہ کی جانب سے باہر نکلیں تو سامنے یہ نظر آتی ہے، آج کل بادشاہ کا محل اس پر بنا ہوا ہے۔ یہ اس زمانے میں کعبہ شریف کے بالکل قریب ترین پہاڑی تھی۔ آقا کریم علیہ السلام اس پہاڑی پر چڑھے اور آپ نے اہل مکہ کو آوازیں دی۔ آپ کی عمر تھی 40 سال۔ فرمایا لوگو آؤ میری بات سنو، آؤ آؤ میری بات سنو۔ آپ کی ذاتی حیثیت ایسی تھی کہ جب آپ آوازیں دے رہے تھے پھر کوئی پیچھے نہیں رہا، جتنے لوگ دائیں بائیں چلتے پھرتے نظر آ رہے تھے، جو سن رہے تھے وہ خود آئے، جو دوسرے دور دراز کے لوگ تھے ان کو انہوں نے بتایا کہ آؤ بھائی صادق اور امین بات کرنے لگا ہے، سنتے ہیں کیا بات کرتا ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام اس پہاڑی پر کھڑے ہیں۔ اس وقت ہمارے آقا نے سارے مجمع قریش کو، جو سامنے اہل مکہ کا مجمع کھڑا تھا، مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اے لوگو اگر میں کہوں، جملے سنیے گا ذرا، فرمایا اگر میں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے جدھر میں کھڑا ہوں، اس پہاڑی کے پیچھے ایک بڑا لشکر چھپا ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، کیا مانو گے؟ سب نے، مشہور واقعہ ہے، آپ نے سلیبس کی کتابوں میں پڑھا سنا ہے، سب نے بیک زبان کہا جی ہم مان لیں گے۔ آپ کا دوسرا سوال تھا کیوں؟ وجہ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے لوگوں دیکھو آنے والے وقتوں میں ایک معجزہ سرزد ہونے والا ہے کہ میری ان انگلیوں سے پانی کے چشمے نکلیں گے، میں ابھی بہا کے دکھاتا ہوں۔ آنے والے وقتوں میں وہ معجزہ سرزد ہونے والا ہے، میری انگلی اٹھ جائے گی، اللہ چاند کو 2 ٹکڑے فرما دے گا۔ آنے والے وقتوں میں وقت آنے والا ہے، میں ہاتھ اٹھا کر دعا کروں گا اے اللہ علی تیری فرما برداری میں تھا، تیرے نبی کی فرما برداری میں تھا، اس کے لیے سورج کو واپس پلٹا دے، میرا رب سورج کو واپس پلٹا دے گا۔ یہ نہیں آپ نے بیان فرمایا، آپ کا اب انداز تخاطب دیکھیں۔ آپ نے فرمایا کہ کیوں مان لو گے کہ پہاڑی کے پیچھے لشکر ہے، میرے کہنے پر کیسے مان لو گے؟ کہنے لگے اس لیے مان لیں گے کہ ہم نے آج تک اس زبان سے کبھی جھوٹ نکلتا ہی نہیں دیکھا۔ اللہ یہ زبان جب بھی بولتی ہے سچ بولتی ہے، اس وجہ سے ہم مان لیں گے۔ آقا کریم نے اسی لیے تو ان سے پوچھا تھا تاکہ ان سی زبانوں سے یہ نکلے کہ واقعی میں جو بھی کہتا ہوں وہ سچ ہی ہوتا ہے۔ فرمایا جب میرے ذات پر، میری زبان پر تمہیں اس قدر اعتبار ہے تو سنو، آج وہی زبان جس نے 40 سال تک جھوٹ نہیں بولا ہے، وہی زبان یہ کہہ رہی ہے میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ جو 360 بت تو نے میرے سامنے کعبے کے اندر رکھے ہوئے ہیں، یہ خدا نہیں ہے، خدا صرف ایک اللہ ہے، اسی کی توحید کو مانو۔ جیسے ہی آپ نے یہ فرمایا، اب یہ آپ کا وہ جملہ تھا جو معاشرے کے اس وقت کے حالات اور قانون کے خلاف تھا۔ لوگ تو لاکھوں ہزاروں بت رکھے بیٹھے تھے،
یہ پانی برسانے کا بت ہے، یہ کھانا کھلانے کا بت ہے، یہ اولاد دینے کا بت ہے، جگہ جگہ بت نصب کر رکھیں۔ ایسے حالات میں ایک خدا کا تصور پیش کرنا یہ بالکل عجیب سی بات تھی۔ جیسے ہی آپ نے یہ فرمایا، چونکہ وہ سب سے روب والا بندہ تھا ابو لہب، اور حسن و جمال کا یہ عالم تھا کہ اس کے چہرے پر ایسا ایک حسن کا شعلہ چمکا کرتا تھا جیسے تیز آگ کے اندر آپ دیکھیں تو کوئلے کبھی جلتے کبھی بجھتے نظر آتے ہیں۔ لہب عربی زبان میں کہتے ہیں دہکتے ہوئے کوئلے کو، جب وہ آگ میں دنی دینے سے دہک رہا ہوتا ہے۔ اس کے چہرے پر ایسے اثرات رہتے تھے، تو اس کو کہا جاتا تھا یہ ابو لہب ہے، انگاروں کا باپ۔ اب یہ سب سے باروب بندہ، قریش کا سردار، حسن و جمال میں بے مثال، جیسے ہی اس نے یہ سنا کہ یہ تو ہمارے خداؤں بتوں کے خلاف ایک خدا کی دعوت دینے لگا ہے، بدبختی کرتے ہوئے اس کی زبان سے یہ جملہ نکلا، کہنے لگا تبت لک، تیرے ہاتھ ٹوٹ جان اس لیے ہمیں بلایا تھا۔ یہ جملہ اس کی زبان سے ہٹا کہ تیرے ہاتھ ٹوٹیں، یہ اس زمانے کی عمومی گالی تھی جس کو وہ برا بھی نہیں سمجھتے تھے۔ پنجابی میں اس طرح کی گالیاں عام ہیں۔ ماں غصے میں آ کر اپنے بیٹے کو کہہ دیتی ہے مر جائیں، تینوں اسی کنی باری سمجھایا تینوں سمجھ نہیں آتی، حالانکہ ماں یہ نہیں کہنا چاہ رہی کہ میرا بیٹا مر ہی جائے، وہ سمجھانے کے لیے کہہ رہی ہوتی ہے۔ یہ عمومی گالی اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اچھال دی، کہنے لگا تیرے ہاتھ ٹوٹے، تیرا ہاتھ ٹوٹے اس لیے ہمیں بلایا تھا۔ اب یہ بظاہر اس کا ایک جملہ تھا، لیکن میرے رب کی غیرت کو یہ گوارا نہ ہوا، ادھر اس کی زبان سے یہ جملہ نکلتا ہے، ادھر میرا رب قرآن کی آیتیں نازل فرما دیتا ہے۔ فرمایا محبوب یہ کہتا ہے تیرا ہاتھ ٹوٹے، تبت یدا ابی لہب و تب، ان قریب ہم ابو لہب کے دونوں ہاتھ توڑ ڈالیں گے، بلکہ توڑ نہیں ڈالیں گے، سمجھ لے ٹوٹ گئے ہیں۔ ہم نے کہہ دیا تو ٹوٹ گئے اس کے ہاتھ، اور ان قریب وہ وقت آئے گا کہ ہم اس کو دنیا میں ذلیل اور رسوا کریں گے۔ یہ ابو لہب ایسا رسوا ہوگا کہ اس کی بیوی گلے میں رسیوں کے پھندا لے کر مرے گی، رسی کا پھندا لے کر مرے گی اس کی بیوی، اور پھر یہ دہکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے۔ یہ پوری کی پوری صورت ہے، بظاہر تو ایک کافر پر غضب کیا گیا، لیکن دراصل اس میں بھی کیا چھپا ہوا ہے، میرے آقا کی نعت پاک چھپی ہوئی ہے۔ آپ قرآن پاک کی ہر آیت صورت کو دیکھتے چلے جائیں، حضور کی نعتیں ہی نعتیں آپ کو نظر آئیں گی۔ سامعین محترم، یہی وہ ذکر ہے جس کو میرے رب نے اسی قرآن میں، جس کی 6666 آیات تھیں، عمومی نظروں سے دیکھیں تو 7000 مرتبہ فرمایا، خصوصی نظروں سے دیکھیں تو 70000 مرتبہ فرمایا۔ اب وہ ذکر چلتے چلتے صدیاں گزرنے کے بعد جامعہ مسجد غوثیہ کے نمازیوں کے پاس آ گیا۔ ذرا سبحان اللہ کہہ دیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہم اس ذکر کو 12 دن، پورا 365 دن نہیں، صرف 12 دنوں میں کیسے مناتے ہیں۔ یا تو ہم صرف اور صرف اپنے دنیا کے ایسے دندوں میں مگن ہو جائیں گے، کوئی نہیں یار محفلیں تو ہوندی ہی رہتی ہیں، محفلیں ہوتی رہتی ہیں واقعی یار، لیکن ان محفلوں کا یہ جو 12 محفلیں ہوتی ہیں کہ پورا لاجک ہے، ایک مقصد ہے۔ آپ دیکھیں یہ سامنے آپ کے اشتہار لگا ہوا ہے۔ میں نے پہلے کہا کہ ہمارا پہلا پروگرام تعارفی پروگرام ہوتا ہے۔ اس اشتہار میں آپ موضوع دیکھتے جائیں، پہلے دن کا موضوع ہی یہ ہے محافل میلاد مصطفیٰ کی برکتیں، کہ ہم کیوں مناتے ہیں، اور دوسرا دن ہے اس میں آپ کو یہ انشاءاللہ میں اعلان بعد میں کرتا ہوں کہ کل کا کیا پروگرام ہے، اور تیسرے دن میں ہے کہ جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، ہمیں آقا کریم کا دامن تھامنے کا مقصد کیا، فائدہ کیا ہوتا ہے، اور پھر کیا ہے کہ کیا شان ہے اس کی جو امی لقبی ہے۔ ایک ایسا زبردست میرے آقا کا معجزہ، اسی طرح کے القابات ہیں کہ حضور کو امی لقبی کہا جاتا ہے، یعنی آپ بظاہر دنیا میں ان پڑھ پیدا ہوئے، لیکن ایسے کہ آپ کے ان پڑھ ہونے پر بھی اللہ پاک نے فخر فرمایا اور آپ کو ایسا علم عطا فرمایا ہے کہ آج اس علم کو پڑھنے والا ہی پڑھا لکھا کہلاتا ہے، جو وہ نہیں پڑھتا وہ جاہل اور مطلق جاہل ہے۔
اس لیے یہ سارے کے سارے جو ہمارے پروگرام ہیں ان میں لاجیکل کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، کوئی سبق ہوتا ہے، متعلقہ علماء جو ہوتے ہیں وہ اپنے موضوع سے متعلق بیان کی تیاری کر کے آتے ہیں۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ آئیے، آ کر ان محافل سے کچھ نہ کچھ سیکھیے۔ دوسری جو چیز ہے وہ یہ کہ اس سے ہمیں عموماً کیا فائدہ ہوتا ہے، مادی لحاظ سے نظر آنے والا کیا فائدہ ہوتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنے گھر کے اندر پورے 12 مہینوں میں ایک دن میلاد کی محفل منا لے، پورے 12 مہینوں میں ربیع الاول کے ایک مہینے میں ایک دن میلاد کی محفل منا لے، علماء فرماتے ہیں اللہ اس میلاد کی برکت سے پورا سال اس کے گھر میں برکتیں نازل فرمائے گا۔ ایک دن محفل کروائی ہے اس نے 365 دنوں میں، اور باقی 364 دن کے لیے اس کے گھر پر نظر رحمت ہونے لگی ہے۔ اور یہ ہمیں وہ چیز ہے جو نظر آتی ہے، آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ برکت کی میں مثال دیا کرتا ہوں، یہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک کی تفسیر میں یہ بیان دی ہے برکت کسے کہتے ہیں۔ برکت ایک ایسی چیز ہے جو ظاہراً تو نظر نہیں آتی، حقیقتاً محسوس ہوتی ہے۔ اور مفتی صاحب نے اس کی مثال، برکت کی مثال دیتے ہوئے سمجھایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ یوں سمجھ لو کہ دو جانور ہیں جو دونوں اللہ کی مخلوق ہیں، ان پر غور کریں۔ آپ فرماتے ہیں کتا یہ اللہ کی مخلوق ہے، لیکن کتا حرام بھی میرے اللہ ہی نے کیا ہے، اس کو کھانا جائز نہیں ہے۔ اب کتا جو ہوتا ہے، کتیا کی پیداوار، آپ اسی سے اندازہ لگائیں کہ اللہ پاک نے جو کتیا کے بچوں کے لیے فیڈنگ کا نظام رکھا ہے وہ کس قدر زیادہ ہے، اس کے تھن کتنے ہوتے ہیں جن سے اس کے بچے دودھ پیتے ہیں۔ جب بھی کتیا بچے دیتی ہے تو ان کی تعداد 8 10 10 12 بچے ہوتے ہیں، اس کی پروڈکشن گویا کہ زیادہ۔ یہ مفتی صاحب نے مثال دی۔ اتنی زیادہ پیداوار کے باوجود بھی، اور دوسری جانب اس کی کھپت دیکھیں، پوری دنیا میں جو اسلامی ممالک ہیں بالخصوص، وہاں کہیں بھی کتا کھایا نہیں جاتا، یہ عموماً اپنی طبی موت ہی مرتا ہے یا کہیں کوئی حادثاتی موت مرتا ہے۔ پیداوار اس کی بہت زیادہ اور کھپت اس کی زیرو، اس کے باوجود بھی آپ کو کتوں کے ریوڑ نظر نہیں آئیں گے۔ مفتی صاحب کی مثال پہ سبحان اللہ، آپ کو کتوں کے ریوڑ نظر نہیں آئیں گے۔ دوسری جانب دیکھیں، بکری ہے، اس کا سال میں ایک یا کبھی 2، اور کسی اچھی نسل کی بکری ہو تو 3 اور 4 بچے بھی دیتی ہے پورے سال میں، اور یہ اس کی پروڈکشن ہے۔ اور اس کی کھپت دیکھیں، بکری کی کھپت اتنی ہے، آپ ابھی، آج تو خیر بدھ ہے، گوشت کی ویسے ناگ ہے پاکستان میں، آپ کسی بھی عمومی دن میں چلے جائیں، عام دنوں میں قصاب کی دکان پر 1-2 بکرا ذبح کر کے لٹکتا نظر آ جائے گا۔ یہ ہر شہر میں ہے، ہر دیہات میں ہے، بڑے شہروں میں تو یہ ہزاروں کی تعداد میں ہے، یہ ذبح ہو کر آ رہے ہیں نا دکانوں پر۔ اور جب پھر بڑی عید آتی ہے تو بڑی عید آتی ہے، چھوٹی عید پر بھی ایسا ہی ہوتا ہے، ایک دن کے اندر لاکھوں کروڑوں بکرے ذبح ہو جاتے ہیں۔ اور بالخصوص جب بڑی قربانی کی عید آتی ہے، 3 دن مسلسل بکری چھترے یہ ذبح ہو رہے ہیں، اور لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں کی تعداد میں عالم اسلام کے اندر بکرے ذبح ہو جاتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھوں گا، اس کے باوجود بھی ہمیں جگہ جگہ پر بکریوں کے ریوڑ تو نظر آتے ہیں، کتوں کے ریوڑ نظر کیوں نہیں آتے؟ مفتی صاحب فرماتے ہیں اس کی وجہ وہی ہے کہ چونکہ کتا حرام ہے، اللہ نے اس میں برکت نہیں رکھی، بکری حلال ہے، اللہ نے اس میں برکت رکھی ہے۔ اسی کو فرماتے ہیں برکت کہتے ہیں۔ اگر تم میلاد شریف کی محفل اپنے گھر میں کرو گے، بظاہر وہی آمدن رہے گی 30,000 پر منتھ، لیکن اب وہ 30,000 نہیں رہے گا، اس 30,000 میں میرا رب برکت اتنی ڈال دے گا کہ اب وہ 30,000 آئے گا، کام وہ 1,00,000 کا کرتا چلا جائے گا۔ اور اس کی برکت سے ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ گھروں سے بیماریاں، اچانک آنے والی مصیبتیں اور بلائیں یہ رخصت ہو جائیں گی۔ تو یہ میلاد شریف کی محفل اپنے گھر میں کروانے کی برکت ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے
کہ آپ اپنے گھر میں پہلے ایک 7-8 ہزار کی دیگ پکوائیں. ایک آسان سا طریقہ میلاد شریف کی محفل کروانے کا، انشاءاللہ بات مکمل ہوئی اس کے بعد. 7-8 ہزار کی دیگ پکوانے کی ضرورت نہیں ہے. 200-300 بندہ اپنے گلی محلے میں دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہے. آسان سا سوکھا سا ایک کام ہے. اللہ تعالیٰ نے صاحب اولاد بنایا، الحمدللہ کہیں. اب اپنے گھر میں جو ریگولر روٹین میں آپ کھانا پکاتے ہیں، کسی دن اگر اہتمام کرنا ہے تو ذرا اچھا کر لیں. آپ بازار جائیں، 1 کلو آپ مرغی خرید لیں، 400 روپے کا آ جاتا ہے. 1 کلو آلو لے لیں. اب 1 کلو مرغی 1 کلو آلو اپنے گھر میں اپنی ہی زوجہ کو کہیں جسے پکا لیں، اور خود روٹیوں کا انتظام ہوٹل سے کر لیں، گھر سے پکا لیں جیسے بھی. اور کریں کیا، وہ گھر کے ہی اپنے بچے، آپ کی زوجہ محترمہ یہ بیٹھیں، اپنے بیٹے کو کہیں بیٹا انا اعطیناک الکوثر، جو سب سے چھوٹی ہے قرآن پاک کی سورت، وہ تلاوت کر دیں. سبحان اللہ کہیں یار، وہ سورت تلاوت کر دیں. آپ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، اس کے 2 شعر پڑھ لیں. پھر اس کے بعد کہیں اللہ پاک نے ہمارے نبی کو یہ شان بخشی تھی کہ جس دن آپ کی ولادت ہوئی تھی، بی بی آمنہ کہتی ہیں مجھے ایسے لگا کہ خرج منی نور، میرے جسم سے نور کی شعائیں نکلی ہیں. بی بی آمنہ کہتی ہیں کہ آپ کی ولادت ہوئی اور میری آنکھوں سے اللہ نے سارے پردے ختم فرما دیے. میں بیٹھی تو مکہ کے اندر اپنے گھر میں تھی، لیکن میری آنکھیں شام کے محلات کو دیکھ رہی تھیں. آپ فرماتی ہیں کہ جس دن میرے نبی کی ولادت ہوئی، میرے شہزادے کی ولادت ہوئی، اللہ پاک نے کرم فرمایا، 3 بلند قامت عورتیں میرے گھر میں آئیں، حضرت حوا، حضرت مریم اور حضرت حاجرہ. اور انہوں نے آ کر مجھے خوشخبری سنائی، اے آمنہ تجھے مبارک ہو، تو ایسے بیٹے کی ماں بننے والی ہے جس کا ذکر اللہ نے عرشوں پر فرمایا ہوا ہے. بس یہ 2-3 باتیں آپ کر لیں. اتنا کرنے کے بعد اپنے گھر والوں کو کہیں جی کھڑے ہو جائیں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. پڑھ لیے 2 شعر، دعا مانگے، یا اللہ یہ جو ہم نے اپنی حیثیت کے مطابق میلاد کی چھوٹی سی محفل کی ہے، اس کو قبول کر لے اور اس کی برکت سے میرے گھر میں پورا سال رحمت نازل فرما. ہاتھ پھیر لے منہ پر، لو جی محفل میلاد ہو گئی گھر میں، نہ ہینگ لگا تے نہ پھٹکڑی، رنگ آئے گا چوکھا انشاءاللہ. تو یہ آسان سا کام ہے، آپ اپنے گھر میں کر کے دیکھیں. حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت شاہ عبد الرحیم دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ شاہ ولی اللہ کے والد محترم ہیں. ان کے بارے میں آتا ہے، فرماتے ہیں کہ ہر سال اپنے گھر میں میلاد کی محفل کرواتا تھا. ایک بار حالات تنگ ہو گئے، گنجائش ہی نہیں رہی، تو میں نے کیا کیا کہ سوچا کہ اس سال میں بڑا کام تو نہیں کر سکتا، چھوٹا سا تو کرنا چاہیے، حاضری تو ہونی چاہیے. آپ فرماتے ہیں میں نے بازار سے تھوڑے سے چنے منگوائے، ان کو اپنے سامنے رکھا، اپنے شاگردوں کو اکٹھا کر لیا، اور اکٹھا کر کے جس طرح یہ میں نے ابھی تھوڑا سا ایک سورت کی تلاوت کی، مختصر سی نعت پڑھی، 1-2 فضائل نبی پاک کی شان کے بیان کیے، دعا مانگ لی، منہ پہ ہاتھ پھیرا. کام تو میں نے کیا چھوٹا سا، لیکن یہ وہ آقا ہے کہ جن کا چھوٹا بھی بہت بڑا ہوتا ہے. میں نے چھوٹا کام کیا، رات کو جب میں سویا اللہ نے کرم فرمایا، مجھے نبی پاک کی زیارت نصیب ہو گئی. اور حضور کی زیارت کیا ہوئی کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، آپ کے صحابہ بیٹھے ہیں، اور آپ کے سامنے وہی چنے جو میں نے دن کے وقت میلاد کی محفل میں تقسیم کیے تھے وہ رکھے ہوئے ہیں، اور میرے آقا انہیں دیکھ کر مسکراتے جا رہے ہیں. گویا کہ اے عبد الرحیم، ہم نے تیرا یہ چھوٹا سا تحفہ رد نہیں ہونے دیا ہے، اس کو بھی قبول فرما لیا ہے. تو کوشش کیجئے اس طرح کا چھوٹا چھوٹا یہ معاملہ اپنے گھروں میں ضرور کیجئے. اور فی الحال آپ 12 روزہ یہ محافل میں شرکت فرمائیں. اللہ پاک کی بارگاہ میں گزارش ہے کہ مالک کائنات میری اور آپ کی یہ کوشش قبول فرمائے، ہم سب کو ان محافل میں بڑھ چڑھ کر شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اعلان سنیے، کل انشاءاللہ
یہ جو 12 روزہ محافل کا سلسلہ ہے، اس میں یہاں ہماری مسجد میں محفل پاک نہیں ہوں گے۔ یہی محفل جو ہے، چونکہ یہ ہمارا اور یہ ساتھ گجر ٹاؤن میں ایک مسجد ہے نور مدینہ، محلہ ایک بنتا ہے، وہی نمازی یہاں محفل کے لیے اکثر آتے ہیں، یہاں کے وہاں جاتے ہیں۔ تو اس لیے کل کا جو پروگرام ہے انہوں نے رکھا ہوا ہے، تو کل انشاءاللہ اسی طرح کی محفل بعد نماز فجر انشاءاللہ میں بھی اور میرے کچھ نمازی دوست بھی جو جانا چاہیں، ہم اکٹھے ہو کر اس محفل میں شرکت کریں گے۔ اور اس محفل کے بدلے میں انشاءاللہ جب 26 ربیع الاول ہوگا تو 26 ربیع الاول کو ہماری محفل مسجد میں اسی وقت میں پھر محفل پاک ہوگی۔ اس طرح ہماری بھی 12 محفلیں پوری ہو جائیں گی، اور وہ جو ساتھ والی مسجد میں محفل پاک ہے، اس ایک ہی محلے کی دوسری محفل انشاءاللہ وہ بھی برکت والی ہو جائے گی۔ تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ کل جو ہے محفل یہ ادھر ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ لگاتار اگلے جو 10 دن بچیں گے وہ اسی مسجد میں بعد نماز فجر اتنی سے وقت کے لیے محفل پاک ہوا کرے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک ان محافل کے اندر شرکت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی آمین۔